الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله سنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رسول الله انصر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق بيدي سهل لنا أشكالنا یا خدا بندہ بذاتے کبریا کے واسطے رحم کر ہم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے بخشی معلوم تو پہلے حضرت خواجہ اویس نفس رحمہ خطب حق فرد الصفا کے واسطے
گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملانہ رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین جیم جان تو ذرا دھیان کر کے بی بی فاطمہ کی دے شان والی ملک کرن دربانیاں در اتے ملک کہتے ہیں فرشتے آتے فرشتے دے رہے نا سیدہ فاطمہ کی زہرا میں دادے قربانیاں کرتے راضیاں کرتے تو شاید کی کہنا ملک کرن دربانیاں در شان رحمان والی مذہب ہے بلی خاتون جنت دین دنیا کا فیض پہنچانے والی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد عاقل و عالم مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فارغہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد مہدی واجب الاحترام سیدی احتشام حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرات محترم، آج دن رمضان المبارک کا دن ہے، جمعہ المبارک ہے، اور دن ہی رمضان المبارک کے دن سیدہ کائنات خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار محبوب علیہ السلام کی محبوبہ بیٹی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگتے جگر دل کا چین اور جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا یوم وصال دن رمضان المبارک کی آپ کی وفات کا دن ہے، تو اس نسبت دے نال میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و شان کے حوالے دے نال چند گلاں تواڈے سامنے کرن دی سعادت حاصل کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین مینوں حق بیان کرن دی توفیق دے اور سانو سارے سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے کہو آمین آمین۔ ذرا تسی جاگ کے رہنا، جدوں تسی جاگ کے تو خطیب آپی خود جوش میں جاتا ہے، جدوں تسی ڈھیلے بیٹھے تو چپ کر کے بیٹھے تو خطیب بھی پھر اپنے آرے لگا رہتا ہے، دھیان لگا رہتا ہے۔
جب تسی جذبہ بھی پاؤ جاؤ تو کبھی بھی جذبہ کھائے گا. تو حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے گھرانے کو بڑی شان عطا کی. آپ کی آل کو، آپ کی ازواج کو بہت شان عطا کی. یہ یاد رکھنا کہ الحمدللہ ہمارا اہل سنت عقیدہ اور مسلک بالکل صاف ستھرا سچا سچا ہے. اسی اہل سنت و جماعت جنہوں بھی مننے ہیں حضور دی نسبت نال، وہ حضور دی نسبت نال مننے ہیں. اسی داتا علی حجویری کو منیا ہے کہ حضور دی وجہ نال، وہ یہ حضور دی وجہ نال منیا ہے کہ انہاں دا تعلق، انہاں دا رابطہ ڈائریکٹ مصطفیٰ دے نال. انہوں نے مصطفیٰ کو منیا، مصطفیٰ کے پکے سچے عاشق تے غلام بنے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اسی داتا علی حجویری نو داتا منیا ہے تے حضور دی وجہ نال منیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو منیا ہے تے حضور دی وجہ نال منیا ہے. شیر ربانی میاں شیخ محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالیٰ کو منیا ہے تے حضور دی وجہ نال منیا ہے. اسی بیلے دے تاجدار کو منیا ہے تے حضور دی وجہ نال منیا ہے. اسی خواجہ اویس کرمی کو منیا ہے تے حضور دی وجہ نال منیا ہے. بلال حبشی کو منیا ہے تے حضور دی وجہ نال منیا ہے. سیدنا صدیق اکبر کو منیا ہے تے حضور دی وجہ نال منیا ہے. حضرت عثمان غنی کو منیا ہے تے حضور دی وجہ نال منیا ہے. حضرت مولانا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو منیا ہے تے حضور دی وجہ نال منیا ہے. عمر فاروق کو منیا ہے تے حضور دی وجہ نال منیا ہے. مولا علی کو منیا ہے تے حضور دی وجہ نال منیا ہے. تو جس کا تعلق، جس کا لنک، جس کا رابطہ میرے قبری والے کے نال ہو گیا تو سنی اس کا غلام بن گیا. اسی اس دے غلام بن گیا. بلکہ اسی اس کپڑے نو بھی چمنے ہے کہ جس کپڑے کی نسبت میرے محبوب دے در نال، اور جس کپڑے کی نسبت اللہ دے قرآن نال ہوگی، سنی اس کپڑے نے بھی بوسے دینا ہے. قرآن پاک دے غلاف ہے نا، حالانکہ عام کپڑا ہے. عام کپڑے نو جڑا سی قیمتی سوٹ لے کے آنے ہزاراں دے حساب نال کدی اس کو بھی بوسا دیتا ہے؟ نہیں دیتا. تے غلام کو کیوں بوسا دے رہے ہیں؟ غلام کے کانوں کو بوسا کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں چوم کے اکھاں نال کیوں لانے ہیں؟ سینے نال کیوں لانے ہیں؟ کیونکہ اس کپڑے کی نسبت اللہ والیاں نال ہوگی، اس کپڑے کی نسبت محبوب دے نال ہوگی، اس کپڑے کی نسبت قرآن پاک دے نال ہوگی. تو الحمدللہ اسی اس کپڑے کو بوسا دینے ہیں کیونکہ نسبت اعلیٰ ہے. جب نسبت کسی چیز کی اعلیٰ ہو جائے اس چیز کے صد وجہ نال اسی اس نسبت کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں. تو حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام دی آل دی نسبت حضور دے نال ہوگی. تو حضور دی آل نال اسی محبت محبت کرنے ہیں کیونکہ اس دی نسبت آقا دے نال ہے. اگر حضور دی ازواج دی نال محبت کرنے ہیں تو نسبت دی وجہ نال محبت کرنے ہیں. اور سب صحابہ دے نال پیار محبت کرنے ہیں کہ حضور دی نسبت نال محبت کرنے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جنہاں کو نسبت مصطفیٰ دی ملی ہے، نسبت مصطفیٰ ملی ہے. تو الحمدللہ ہم تے اس خاک نو بھی خاک شفا سمجھنے آئے جس خاک نے میرے محبوب دی تلیاں دے بوسے لے، میرے محبوب دی تلیاں دے بوسے لے. اس مدینے پاک دی خاک نو بھی خاک شفا سمجھنے جو بیماراں واسطے خاک شفا ہے. تو حضرات محترم، اے نسبت کی بات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی
پیاری بیٹی کون؟ فاطمہ الزہرا، جو سیدہ ہے، صالحہ ہے، ساجدہ ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، زاکیہ ہے، ازکیہ ہے، کاملہ ہے، اکملہ ہے، زہرا ہے، منورہ ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو حضرات محترم، یہ بات ذہن میں رکھنا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسل جو ہے، حضور نے فرمایا ہر بندے کی نسل اس کے باپ کو جاری ہوئے گی، اس کے باپ کو چالو ہوئے گی، جاری ہوئے گی۔ میری نسل میری فاطمہ کی اولاد کو چالو ہوئے گی، میری نسل ہے میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو چالو ہوئے گی، جاری ہوئے گی۔ تو معلوم ہوا حضور دی آل کا بڑا مقام ہے کہ حضور نے فرمایا میرے بیٹے میری نسل ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر بے شمار مقامات پر حضور دی آل کا ذکر فرمایا، حضور دی عظمت کا ذکر فرمایا، حضور دے خاندان کا ذکر فرمایا، حضور دے ازواج کا ذکر فرمایا، حضور کے صحابہ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو حضرات محترم، الف لام کی الف کو لے کے والناس کی سین تک سارا کا سارا قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام ہے، عظمت مصطفیٰ ہے، عظمت اہل بیت ہے، عظمت صحابہ ہے، عظمت ازواج رسول ہے۔ تو حضرات محترم، تو کیا آپ سے کری فرماتے ہیں، شتا متا تے زبرا زیرا سب شان تیری بچ آیا، اللہ چاہتا ہے کہ اے نبی دے گھر والو ہم اس طرح پاک کیتا جائے، اس طرح پاک کیتا جائے کہ جس طرح پاک کرن دا حق ہے۔ حضرات محترم، یہ حضور کی آل ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولنا چاند عیسائی آگے بڑے 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 پادری اور بڑے عالم نے چوٹی آگے انہوں نے سوال کیتے کہ اے اللہ دے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سادہ یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا سچا نبی ہے، اللہ کا خاص بندہ اور نبی ہے۔ حضور نے بے شمار دلائل دیا لیکن وہ منے نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے محبوب کہ مندے بھی انہاں نال مبالغہ کر، کی کر مبالغہ کر، مبالغہ دے مطلب دو فریق کسی مسئلے دے آ جائیں تو اس مسئلے کو واضح کرنے واسطے
وہ حق کو باطل کا فاصلہ کرتے ہیں کہ ایک میدان ہوئے، اس میدان کے اندر تسی بھی آ جاؤ تو اسی بھی آ جاتے ہیں. جڑا حق ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، جڑا حق ہوئے گا وہ اللہ کی رحمت میں آ جائے گا، جڑا جھوٹا ہوئے گا اللہ کی رحمت، اللہ کی لعنت اس پہ ہوئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے چینا دیتا مبالغہ کہ اے عیسائیو آ جاؤ تسی. اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے تیسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب جی رب العالمین کی حکم ہے، فرمایا میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، حکم کر دو اے یہودیو عیسائیو آجو تسی بھی اپنے بیٹے لے آؤ، میں بھی اپنا بیٹا لے آنا، میں بھی اپنے بیٹے لے آنا، تسی بھی اپنی عورتیں لے آؤ، میں بھی اپنی عورتیں لے آنا، تسی بھی اپنی جاناں نال حاضر ہو جاؤ، میں بھی اپنی جاناں نال حاضر ہو جانا وا. یہ تو کھلا میدان ہوئے گا، اوتھے اللہ فیصلہ کر دے گا. جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہوئے گی، جھوٹیاں تے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. فرمایا جڑے جھوٹے ہون گے انہاں تے اللہ دی لعنت ہوئے گی. حضرات محترم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حکم دیتا اے علی جی آقا فرمایا تیار ہو جا، اے فاطمہ بیٹا تمہیں تیار ہو جا، اے حسنین کریمین تمہیں تیار ہو جا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پاک ہستیاں تیار کر رہے ہیں. تیار ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا اے حسن آ جا میرے ساتھ، انگلی شہادت پکڑ لے. اے حسین آ جا میری چھاتی نہ لگ جا. حسین پاک نو کملی والے نے اس طرح سینے پہ اٹھا لیا، چھاتی نہ لا لیا اور فرمایا بیٹا فاطمہ جی میرے آقا میرے بابر، فرمایا میرے پیچھے آ جا. فرمایا اے علی تم میرے فاطمہ بیٹی کے پیچھے آ جا، کیونکہ میری فاطمہ پردے دی اتنی حیا کر دیے، پردے کا اتنا خیال کر دیے کہ میری فاطمہ تو زہرا والا میں سورج نو نہیں تکیا. فرمایا فاطمہ جتھے تیرے باپ محمد دا قدم ہوئے گا اوتھے قدم رکھی. اے علی جتھے فاطمہ دا قدم ہوئے گا اس قدم تے رکھی. نہ زمین فاطمہ دے قدم نو دیکھ سکے، نہ آسمان فاطمہ دے قدم نو دیکھ سکے. سبحان اللہ. رات محترم پاک ہستیاں نکلیاں تو اللہ رب العالمین فرما رہے پاک ہستیاں جدو اس چکی میدان کھلے میدان میں گئیاں او پادری جڑے اسائیاں دے بڑے بڑے عالم سامنے نظر آئے. انہوں نے دیکھا سونیاں تے نورانی شکلاں والے ہستیاں آ رہی نے، اے پاک ہستیاں آ رہی نے. انہاں دا بڑا جڑا عالم سی پادری اس نے کہا اے ہسائیو ذرا خیال کر لو اے جڑیاں پاک ہستیاں آ رہی نے اے معمولیاں ہستیاں نہیں، اے کوئی عام نہیں، اے اللہ دے خاص بندے نے حضور کا گھرانہ ہے، اے محمد مصطفیٰ دی آل ہے. اگر انہوں نے دعا کر دیتی تو قیامت کے کوئی یہودی عیسائی نہیں ہوئے گا. لہذا تسی انہوں نے مبالغہ نہ کرو، دوڑ جاؤ. اگر انہوں نے دعا کر دیتی تو تھوڑی ساری نسل ختم ہو جائے گی. حضرات محترم انہوں نے دوڑ لا دیتی، وہ چلے گئے. میرے اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ نو فتح عطا فرما دیتی. سبحان اللہ. حضرات محترم دوسرے مقام دے اللہ رب العالمین نے حضور دی آل کا ذکر فرمایا. فرمایا قل لا اسألكم
کسی دی گل کوئی اور کسی دی کہانی کسی نہیں پڑھیا میں اللہ دا فرمان پڑھ رہا ہاں تے جدوں اللہ دا قرآن پڑھیا جائے عاشق جڑے لوگ ہوندے نے ایمان والے لوگ جڑے ہوندے نے انہاں دے سینے ٹھنڈے ہو جاندے نے قرآن سن کے جو محبت نال سبحان اللہ کہندے نے اللہ فرما رہا اللہ اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى سبحان اللہ سبحان اللہ کی صحیح آواز نہیں آئی محبت نہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ محبت نہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں مفتوحات چہرے والے حامیم دے پڑھنا والے یاسین دے سہرے والے اے میرے محبوب جی رب العالمین کی حکم ہے فرمایا اعلان کر دو لوگاں نو دس دو اے کائنات والے جنت وچ داخل کر دیتا ہے تسی جہنم دے کنارے تے کھڑے سو جہنم وچ ڈگن والے سو میں محمد نے تواڈے بازو تو پکڑ کے جنت وچ داخل کر دیتا ہے سبحان اللہ میں تھانوں دین دا راستہ دسیا ہے میں حق دا راستہ دسیا ہے میں رب العالمین دی بارگاہ وچ تھانوں پہنچایا ہے اے کائنات والے میں اس دا کوئی اجر نہیں تھوڑے کو طلب کردا میں محمد منگن نہیں آیا میں تے محمد بنڈن آیا سبحان اللہ نبی ہوندے ہی ہوئے جڑا امت دے وچ بنڈے امت نو عطا کرے ساڈا نبی وہ ہے جڑا ساری کائنات نو بنڈن والا ہے سبحان اللہ ساری کائنات میرے محبوب دے ہاتھ وچ ہے ساری کائنات دے خزانے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ نو عطا کیتے نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے دنیا والے میں تھوڑے کو اس دا اجر نہیں منگدا ہاں بس میری آل نال محبت کرو میری آل نال محبت تے مودت کرو میری آل نال پیار کرو یا رب العالمین تیرے محبوب دی آل نال پیار کریں گے تیرے محبوب دی آل نال محبت تے مودت کریں گے تے یا رب العالمین پیار کرن والے نو کی ملے گا اللہ فرماتا ہے اے دنیا والے تسی میرے یار دی آل نال پیار کرو جنت میرے کول لے لے سبحان اللہ میں تھانوں عطا کر دیاں گا ایمان دی دولت میں تھانوں عطا کر دیاں گا جدوں تہاڈا آخری وقت ہوئے گا میرا یار اپنا دیدار کرا دے گا سبحان اللہ میرا یار اپنا دیدار کرا دے گا اور جدوں تسی قبر میں جاؤ گے تہاڈے یار دوست رشتہ دار بہن بھائی والد تھانوں قبر میں چھوڑ کے آ جان گے اوتھے میرا محبوب پھیرا پا جائے گا میرا محبوب آ جائے گا کیونکہ میرا محبوب جانتا ہے جس نے میری آل نال محبت کی ہے میرے آل نال پیار کی ہے میرا محبوب قبری وچ قبری والا اوڑ کے قبری اوڑ کے اس قبر وچ آ جائے گا تے اللہ رب العالمین محبوب دے صدقے اس امت نو جنت عطا فرما دے گا سبحان اللہ محترم اللہ رب العالمین نے حضور دی آج بڑی شان عطا فرمایا نے سیدہ پاک زہرا دی جدوں ولادت دا وقت قریب آیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے کائنات والو جدوں اللہ رب العالمین نے مینوں معراج کی رات عرشاں تے بلایا میں لا مکانہ تک پہنچیا اللہ رب العالمین نے مینوں جنت دی سیر کرائی آپ فرماندے نے میں ایک جنت عالی شان درخت پر گیا اس درخت دا میں پھل کھاتا وہ پھل بڑا خوشبودار سفید سی حضور فرماندے نے جب میں وہ پھل کھاتا میرے اندر لطفہ پیدا ہو گیا آپ فرماندے نے جب میں اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کبریٰ کے قریب گیا وہ لطفہ انہاں دے پیٹ کے اندر منتقل ہو گیا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نور بن گیا سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو ہے جنت کی خوشبو جب میرا دل کرتا میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی پیشانی نو چومناواں نالے میں خوشبو سناواں کیونکہ وہ جنت کی خوشبو دے وچ ایک اعلی خوشبو ہے زہرا کہندے نے کلی نو جنت دی او کلی ہے اس واسطے کریم مصطفیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رکھیا ہے زہرا کلی نو کہندے نے خوشبو دار ہے حضرات محترم آپ
فرماتے ہیں آپ کی والدہ فرماتی ہیں سیدہ خدیجہ کبریٰ فرماتی ہیں اے دنیا والو جب فاطمہ الزہرا دا رتبہ میرے پیٹ کے اندر آیا آپ فرماتی ہیں پورے 9 مہینے مینوں جنت دیا خوشبوئیں آندی آ رہی ہیں کوئی ایسی رات خالی نہیں گئی جس رات میں جنت کی خوشبو نہ آتی ہوئے فرماتے پورے 9 مہینے میں جنت کی خوشبو حاصل کرتی رہی خوشبو آتی رہی اور پورے 9 مہینے مینوں نبی آ کے بشارت دے رہے اے خدیجہ کبریٰ تین مبارک ہوئے تو فاطمہ الزہرا کی ماں بننے والی ہے تو سیدہ کائنات کی ماں بننے والی ہے تو جنتی عورتاں دی سردار دی ماں بننے والی ہے حضرات محترم وقت قریب آ گیا سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا ہو گیا میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے نور نظر پیدا ہو گئے میرے لتے جگر پیدا ہو گئے میرے دل دا چین میرے دل دا سرور پیدا ہو گئے آپ فرماتے ہیں میرا ایک جگر ہے جس نے میری فاطمہ بیٹی نو ناراض کیتا اس نے میں محمد نو ناراض کیتا حضرات محترم پتہ اے چلیا جس نے حضور دی بیٹی نال محبت کیتی اس نے میرے محبوب نال محبت کیتی اور جس نے اللہ دے محبوب نال محبت کیتی اللہ فرما رہا ہے اس نے میرے نال محبت کیتی سبحان اللہ حضرات محترم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن امت دا غم لے کے غار دے اندر چلے گئے کسی نے کوئی خبر نہیں دسی کہ میں جا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا وقت ہے آپ غار دے اندر تشریف لے گئے امت دا غم لے کے لے گئے حضور امت دا غم لے گئے غار اندر جدو گئے سارے قطار سارے سجدے وچ رکھ کے روحن لگ پے سارے قطار ہوئے جا رہے ہیں 3 دن گزر گئے نے مدینے دے اندر آقا صحابہ نو نظر نہیں آتے مدینے دے اندر آقا اپنے صحابہ نو نظر نہیں آتے سیدنا ابو بکر صدیق بڑے پریشان ہیں کہ آقا نظر نہیں آ رہے تلاش بچنے کدھر گئے آقا نہیں نظر آ رہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہی مار کے رو رہے ہیں زارو قطار ہو جا رہے ہیں گویا کہ سارے صحابہ کرام پریشان ہیں حضور کی بیٹی پریشان ہے گھر بیٹھ کے رو رہی ہے حسنین کریمین بڑے رو رہے ہیں کہ نانا جی نظر نہیں آ رہے تلاش بچنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے پہاڑاں دے وال گئے دیکھا ایک بکریاں چارن والا چراہا بکریاں چار رہا ہے اور چراہ بکریاں چارتا پیا ہے میرے آقا دا پیارا صحابی پیارا خلیفہ اور پیارا عاشق سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بکریاں چارن والے کیا میرے یار نو بیٹھی آئی وہ بکریاں چارن والا کہندا ہے اے سونیا میں تیرے یار نو نہیں بیٹھیا مینوں کوئی خبر نہیں ہاں میں ایک گل تینوں دسنا وا ضرور دسنا وا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کی یہ فرمایا او جڑا سامنے غار نظر آ رہا ہے اس غار دے اندر 3 دن ہو گئے نے روئے دی آواز آ رہی ہے تے ربی حاضری امتی دی آواز آ رہی ہے میں 3 دن تو اس غار کے سامنے بیٹھا ہوں اور میری بکریاں بھی اس غار سے منہ کر کے سارے قطار ہوئی جا رہی ہیں میں اپنی بکریاں نو ڈنڈے نال اٹھانا وا میری بکریاں اٹھدیاں نہیں میں اپنی بکریاں نو پانی ڈانا وا میری بکریاں پانی نہیں پیندیاں میں اپنی بکریاں نو چارہ ڈانا وا میری بکریاں چلدیاں نہیں کھانا چلدیاں نہیں گھاس نہیں کھاندیاں میں بھی پریشان ہوں بکریاں بھی زارو قطار اس غار وال منہ کر کے روئی جا رہی ہیں حضرات محترم جدو ابو بکر نے ایک گل سنی فرمایا اے چھیڑو اے بکریاں چارن والے اوہی میرا یار مدینے دا ماہی ہے سبحان اللہ وہی میرا یار آقا ہے وہی میرا یار امت دا غم لے کے 3 دن ہو گئے اس غار وچ روندیا حضرات محترم سیدنا ابو بکر صدیق اس غار دے اندر داخل ہوئے ویکھیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے سجدے وچ رکھیا ہے ہزاروں قطار ہوئی جا رہے ہیں آپ دے آنسو پتھر تے بہ رہے ہیں اور پتھر دے وچوں بھی بہ رہے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدماں دے وچ ڈگ کے بوسا لے کے عرض کردن سونے بس کر دیو
سونے بس کر دو. لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک سجدے وچوں نہیں چکدے, زارو قطار ہوئی جا رہے ہیں اور اللہ دی بارگاہ وچ یہی دعا کرتے ہیں, ربی حب لی امتی یا ربی حب لی امتی, اے میرے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے, میری امت کی بخشش فرما دے. زارو قطار دعاواں بھی کر لیندے رو رہے نے لیکن سر نہیں اٹھا رہے. اور تھوڑی دیر تو بعد صحابہ کرام بھی آ گئے, فرمایا ہے ابو بکر صدیق ساڈے یار نو کی ہویا, کیوں زارو قطار ہوئی جا رہے نے, چپ نہیں کر رہے. لیکن کسی دے اندر ہمت نہیں پئی چپ کران دی. سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس غار میں داخل ہوئے. جدو غار میں داخل ہوئے صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں, قبری والے بھی رو رہے ہیں, زارو قطار ہوئی جا رہے ہیں. حضرات محترم سلیمان فارسی کہندے نے یار بڑے حیران والی گل ہے, اے صحابہ تسی چپ کرانا سی لیکن تسی بھی میرے محبوب نال زارو قطار ہوئی جا رہے ہو, کی وجہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا سلیمان ساڈے وچ ہمت ہی نہیں یار نو چپ کران دی, ساڈے وچ ہمت نہیں قبری والے نو چپ کران دی, زارو قطار ہوئی جا رہے ہیں. سلیمان تو ہی میرے محبوب نو چپ کرا سکنا ہے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ کرا سکنا ہے. سلیمان نے فرمایا اے میرے یار دے صحابہ میں تھانوں طریقہ دس دینا وا, میرا یار کیویں چپ کرے گا؟ صحابہ نے فرمایا دس سلیمان کیویں چپ کرے گا؟ میرے آقا دا غلام سلیمان صحابہ نے فرما رہا ہے اے صحابہ میرا نبی اپنی بیٹی فاطمہ زہرا نال بڑی محبت سے پیار کرتا ہے, میرا نبی بیٹی دی کہنا مندا ہے, میرا نبی میری بیٹی دی ہر بات نو مندا ہے. جدو فاطمہ زہرا اپنے محبوب اپنے والد گرامی نو آ کے چپ کرائے گی, فاطمہ دے بات میرا نبی سن کے چپ کر جائے گا, سارے سجدے وچوں اٹھا لے گا. صحابہ نے یہ آپس وچ مشورہ کیتا اے سلیمان تو حضور دی آل وچوں کیا کرے؟ آقا نے فرمایا سلیمان میری آل وچوں ہے, تو قرابت زیادہ رکھنا ہے, تو ہی نبی دی بیٹی نو بلا سکنا ہے. سلیمان علیہ السلام سلیمان فرماندے نے میں گیا سیدہ فاطمہ الزہرا دے در دولت تے گیا, تے میں آقر نال نہیں گیا, میں تکبر نال نہیں گیا, میں غلام دی حیثیت نال گیا وا, میں نوکر دی حیثیت نال گیا وا. جب فاطمہ الزہرا دے دروازے تے پہنچیا وا, میں دستک دیتی ہے, کلیس بولی پوے, میں ہاتھ بن کے عرض کیتے نے میں اس در دا نوکر, سبحان اللہ, میں اس در دا غلام, میں فوجی تے میرا سونا ماہی, تے میں کی کرے اس نو بابا نا میں سونی تے نا کچھ پلے, تے میں کی کرے یار مناوا ہمیشہ رسیا کامل باہو, کتنے روتا ہی نہ مر جاوا. گل مختصر ہے. حضرات محترم سیدہ فاطمہ الزہرا دا درے پاک علی دا گھرے, سلیمان نوکر ہوں گے حیثیت نال باہر کھڑے دروازے اگے عرض کیتی میں اس در دا غلام ہاں, تے میں سیدہ فاطمہ الزہرا نوں پیغام دین آیا ہاں, اے فاطمہ تہاڈا بابا مل گیا ہے, ایک غار وچ 3 دن ہو گئے نے, سارے قطار ہوئی جا رہے نے. صحابہ کرام چپ کران تے لیکن محبوب سر نہیں اٹھا رہے. حضرات محترم سیدہ فاطمہ الزہرا نوں عرض کرو ذرا اپنی چادر تطہیر اوڑھ کے اور مدینے پاک دیاں بیبیاں نال ہو کے اس غار دے وچ جاؤ, اپنے بابا نوں چپ کراؤ, تھوڑے بغیر چپ نہیں کر سکدے. سیدہ فاطمہ نے جب سنیا صحابہ دیاں عورتاں نوں اکٹھا کیتا, درمیان وچ فاطمہ الزہرا تطہیر چادر دا پردہ لے آیا ہے, اس غار دے
کھوے تے چلے گیا صحابہ کرام ایک سائڈ تے ہو گئے سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا دی بارگاہ وچ عرض کیتی اے بابا جان ذرا مہربانی کرو 3 دن ہوئے میرے سفاتی ٹڈائی وچ رو رہی ہاں میرے بیٹے رو رہے نے سونیا میرے نبی اے میرے والد ذرا چپ کر جاؤ لیکن حضور بیٹی دی اس وقت گل نہیں سن لے امت دا اتنا غم ہے لیکن اج امت نبی نو بھول گئی ہے اج امت نبی نو پہچان نہیں سکی اج امت ناموس رسالت تے اپنی جاناں قربان کرن واسطے تیار نہیں حضرات محترم سانو چاہیے ایک دین ملیا ہے اسلام ملیا ہے محمد مصطفیٰ نے عطا کیتا ہے ایک امت کا غم سارے نبی نے حاصل کیتا ہے کیوں کیتا ہے کہ میری امت کی حفاظت ہو جائے حضرات محترم سیدہ فاطمہ الزہرا عرض کر دیا لیکن سن نہیں رہے اللہ دی بارگاہ وچ سیدہ فاطمہ نے ہاتھ اٹھائے عرض کی یا رب العالمین میں او خاتون ہاں کہ جس سورج نے اس بیٹی دا بال نہیں دیکھیا میں وہ پردے دی مالک ہاں اے میرے مالک میرا باپ اتنا امت دی غم لے کے تیری بارگاہ وچ رو رہا ہے میرے محبوب دی امت نو بخش دے اگر تو نہ معاف کیتا میں فاطمہ الزہرا تیری بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے تے پردہ اتار کے دعا کراں گی اللہ رب العالمین جب فاطمہ الزہرا جی نے گل سنی فرمایا جبرائیل جی رب العالمین توڑ کے جا میرے محبوب دی بارگاہ وچ میرا پیغام رہ جا کہ فاطمہ الزہرا نو کہو اس طرح دعا نہ کرو آج میں تیری دعا دے صدقے محمد دی امت دی بخشش فرما دیتی سبحان اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ